الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑنا ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، اور بلا شبہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور ظالم لوگ گمراہیوں ہی میں اضافہ کا سبب بنا کرتے ہیں۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک کے آخری الفاظ جہاں پہ ہم نے اختتام کیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کر رکھی تھی، اور ان بتوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی قوم ان کی عبادات میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان میں پہلا جو بت ہے جس کا نام ذکر کیا قرآن پاک نے وہ ود ہے۔ اب یہ ود والا جو بت ہے اس کی تاریخ حضرت رئیس المفسرین ابن جریر طبری اپنی تفسیر طبری میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے بیٹے تھے، اور بہت نیک پارسا اور صالح انسان تھے۔ ہوا یوں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو لوگوں کی ان کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی، چونکہ بہت یہ نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ لوگ ان سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے ان کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے۔ تو لوگ رونا شروع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ کنان کے اندر اس وقت ان کا جنازہ رکھا تھا، تو لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر زاروں قطار رونے لگے، انہیں یاد کر کر کے رونے لگے۔ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگ ان کی قبر پہ بیٹھ کے وہاں بڑی دیر تک، کئی روز تک روتے رہے۔ تو شیطان نے موقع جانا اور غنیمت جانا اس بات کو، تو ظاہر ہے شیطان تو ہر لمحہ انسان کو گمراہی کے کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ لوگوں سے بڑی ہمدردی کی، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ود سے بڑی محبت کرتے ہو، اور واقعی وہ محبت کے لائق بھی ہے، بڑا عظیم انسان تھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں اس کی شکل کے جو مجسمے ہیں وہ ایک اچھا سا مجسمہ بنا کے لا دوں، تم اسے اپنی محفل اور مجلس میں رکھ لیا کرنا اور اس کی یاد تازہ کر لیا کر۔ تو لوگوں نے کہا یہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، یہ تو بڑا اچھا تم نے مشورہ دیا ہے۔ تو شیطان نے ایک اس کا مجسمہ تیار کیا اور وہ مجسمہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب ہوتا یہ کہ جہاں وہ لوگ اس کے فالورز، اس کے متابعین، اس سے محبت کرنے والے محبین جمع ہوتے تو وہاں پر اس کا مجسمہ رکھ لیتے، اور اس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے اور محبت کو پورا کر لیتے۔ اب جب ان کی لوگوں کی وہ محبت بڑھتی گئی، اس نے ایک اگلا وار کیا شیطان نے۔ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو چونکہ یہاں آنا پڑتا ہے، ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پڑتا ہے، مجھے معلوم ہے تم ود سے بڑی محبت کرتے ہو، میں اس کے مزید ایسے تمہیں مجسمے نہ بنا دوں کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر میں ایک ایک مجسمہ رکھ لے اور اس کو دیکھ کر اپنی محبت پوری کر لیا کرے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا اور احسان عظیم ہوگا۔ تو شیطان نے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی، شیطان کے پاس بہت بڑی طاقت، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں مسلمانوں،
بہت مشکل ترین ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، انسان کو ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک سیکنڈ میں گمراہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ آ کر اس پہ حملے کرتا ہے جو اللہ کے قریب آ رہا ہوتا ہے، وہ تو اس کے سب سے زیادہ اس کے نشانے پر ہوتا ہے، ان پر حملہ کرنا۔ باقی جو اس کے راستے سے نہیں ہٹے ہوئے، اللہ کے راستے سے شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی انہیں فکر ہی نہیں ہوتی شیطان۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے مجسمے تیار کیے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیے۔ اب اس کے بعد وہ ساری قوم ختم ہو گئی، وہ مجسمے تھے گھروں میں۔ اب اس کے بعد ایک نئی نسل آ گئی، تو نئی نسل میں پھر شیطان آیا انسانی شکل میں، اور اس نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ جو مجسمے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ نے کہا جو تمہاری پہلی نسل تھی، تمہارے جو بڑے تھے، جو تمہارے پرخ تھے، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر تم اپنے پرکھوں کے اوپر قائم ہو اور ان کو تم اپنا آباء و اجداد کا احترام کرتے ہو تو تم اس کی عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ بڑا اچھا انسان تھا، اور جب تم اس کی عبادت کرو گے تو تمہیں بڑا قرب مل جائے گا اس تمہارے حقیقی خدا کا۔ تو اس کے بعد قوم میں اس نے ڈائریکٹ نہ کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، پہلے حوالہ اسی رب کا دیا، کہا یہ بھی ایک تمہارے اس کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تم اس کو سجدہ کیا کرو، تم اس کی عبادت کیا کرو، اس کے آگے سجدہ کیا کرو۔ تو پوری وہ قوم جو تھی، وہ جو پوری آنے والی بعد والی نسل تھی، وہ اس کی محبت میں ایسے ہی گرفتہ اور برفتہ ہوئی کہ انہوں نے اب صرف محبت کو کس میں تبدیل کر لیا؟ عبادت میں تبدیل کر لیا، اور اب یہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ود کے نام سے مراد حضرت شیس علیہ السلام بھی ہیں، ان کے مجسمے بنائے گئے۔ ایک روایت ابھی میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جو روایات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن زیادہ روایت جس پہ علماء جس طرف گئے ہیں وہ پہلی روایت ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا یہ بت ہے یہ سوا ہے اور یغوث ہے، اور اس کے بعد یعوق اور نصر ہے، یہ بت بھی انہی میں سے تھے، اور روایت یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں بھائی اور چچا زاد بھائی تھے، ایک یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ابتدائی اولاد تھی یہ ان میں سے تھے، اور ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے کہ یہ 40 لڑکے تھے اور 40 لڑکیاں تھیں، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سارے جلد بہت فوت ہو گئے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا بہت جلد انتقال ہو گیا، اور لوگ بڑی آؤ فغاں کرتے تھے ان کی محبت میں، اور آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں صرف پھر 2 بیٹے بچ گئے، ایک قابیل بچ گیا اور ایک حابیل بچ گئے، ان سب کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے۔ ایک یہ روایت جو ہے یہ بھی بیان کی گئی ہے ابن ابی حاتم کی روایت کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ ایک ان کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو بت ہیں یہ آگے چلتے گئے حتیٰ کہ اہل عرب میں بھی ان بتوں کا ذکر کیا جانے لگا، چونکہ یہ ظاہر ہے یہ قوم پرانی، پہلے تو ظاہر ہے یہ عبرانی لوگ تھے، اور پھر عبرانی چلتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو پھر یہ ایک عرب ایک نئی ایک جنہیں لغات سامیہ کہا ہے، ایک بڑا مشکل ٹاپک ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ سامیہ اور لغات سامیہ وغیرہ یہ ایک پوری ہسٹری ہے عرب کی، کہ عرب کہاں سے آئے، اصل عربوں کی کیا تھی، اور یہ کہاں سے یہ نسل چلی، ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ تو یہ اب جتنے بتوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا، ود کا، سوا کا، یغوث کا، یعوق کا، نصر کا، اب یہی بت جو ہیں یہ نام آگے اہل عرب میں آ گئے، اور اہل عرب نے بھی نعوذ باللہ جو بت پرست لوگ تھے انہوں نے ان کے مجسمے بنائے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ان کو معبودوں کو چھوڑ دو، اور ان کو اگر تم نہیں چھوڑو گے تو یقیناً ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بلا شبہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، ایک پوری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، بتوں کی عبادات میں لگ گئی۔ اچھا یہ یہاں پر میں عرض کروں بات کہ شرک کیا ہے،
یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ فی زمانہ اس حوالہ سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے اور بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس جگہ پر اور جہاں بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی اگر ایک لمحے کے لیے کسی نے اللہ جیسا مان لیا، وہ اسی لمحہ مشرک ہو گیا۔ یہ شرک والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان ایک لمحہ کے لیے جنت کے کنارے پہ ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ شرک والا۔ اس کی میں نے ایک جملے میں آپ کو میں نے بات سمجھا دی ہے کہ جہاں کہیں کوئی اللہ جیسا کسی کو سمجھ بیٹھے، نعوذ باللہ اللہ جیسا، وہ اسی لمحہ مشرک ہو گئے۔ اس کائنات میں جو کچھ جس کے پاس ہے وہ سب کا سب میرے رب کا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین، اولیاء، علماء، ندباء، یہ تو بہت نیچے کی بات ہے، میں اس سے اوپر کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی، رسولوں میں سے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگا ہوں جو سب سے بڑے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے رسول ہیں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا عطا کرتا ہے، ان کا ذاتی نہیں۔ یہ توحید ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس کے پاس جو عنایت ہے، جو نبوت ہے، وہ نبوت بھی ذاتی نہیں ہے۔ اور نبوت یاد رکھیے گا، نبوت عبادات سے نہیں ملتی، نبوت کسبی نہیں ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت کر کے کوئی چیز حاصل کر لینا، نبوت کسبی نہیں ہے کہ نفل پڑھ کے، عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے یہ ملتی ہے، نہیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت عطائی ہے۔ یہ سب سے بڑی توحید کی دلیل ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت عطائی ہے۔ یہ دو لفظ یاد کر لیں، کسبی اور عطائی۔ کسبی جو محنت سے ملے، عطائی جو بغیر محنت کے ملے۔ نبوت عطائی ہے۔ جب دنیا میں سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ وہ نبوت کا ہے۔ جب نبوت کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور دنیا میں بچتا کیا؟ نبوت بھی جس نبی کے پاس ہے وہ اس کی ذاتی محنت نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ توحید کو سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ نبوت اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے اور مقام ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نبی کا ہوتا ہے، وہ رسول کا اس دنیا کے اندر، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ کو کسی لمحے پر اور کسی مرحلے پر کوئی ایسی بات کرے کہ درمیان میں نعوذ باللہ اللہ کی ذات کی نفی ہونے لگے، تو فوراً اس راستے سے دور بھاگ جائیے۔ وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج چند لوگ تھوڑی سی عبادت کر لینا، پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہم بڑے عابد ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنی، آپ فرماتے کہ ایک جگہ میں اللہ کے عبادت میں مصروف تھا، تو اچانک جس کمرے میں میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، پورا کمرہ روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جناب روشنی، اور اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے راضی ہو گیا، بس تو نے بہت عبادت کر لی، اب تجھے مزید اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بندہ کیسے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بندہ تو اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ ہر روز ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے
پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر دے پھر بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتا تو نے کیسے کہا؟ تو کہتے ہیں آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے بھاگ جا۔ تو اس نے پھر اٹیک کیا، اس نے کہا عبد القادر میں بڑے غوثوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں، یہ جملہ بول کر، اور بڑے عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، ہم نے بڑی عبادت کر لی، ٹھیک ہے بس تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، تو نے پھر مجھ پہ حملہ کیا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے کرم نے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت شیطان بولا، اس نے کہا عبد القادر واقعی تو عبد القادر ہے، تو واقعی عبد القادر کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، قادر کا بندہ۔ کہا تو واقعی عبد القادر ہے اور قادر کا بندہ ہے، میں نے کئیوں کو گمراہ کیا ہے، تو نے واقعی اپنے رب سے محبت کا پورا ثبوت دیا ہے، تو نے کسی لمحے میں کسی بات کو اپنی طرف نہیں آنے دیا، بلکہ ہر بات کو کس کی طرف لوٹایا ہے؟ اپنے مالک کی طرف۔ بس اللہ کے بندو یہی بات ہے، کبھی اپنی طرف ان چیزوں کو مت لاؤ۔ یہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا اٹیک ہے، اور شیطان سب سے پہلے اٹیک یہی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو نے بڑی نمازیں پڑھی، تو نے بڑی باتیں کر لی، تو بڑا نیک ہو گیا۔ یہ تصور ہی کفر ہے، یہ تصور ہی کفر ہے اور شرک ہے۔ اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہر لمحہ اپنے اللہ کے حضور اپنے مالک سے تعلق کو قائم رکھیں، اور توحید جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اس پر قائم رہیے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔